من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه وجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سرورام حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج ہمارے خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع ہے مسئلہ علم غیب قسط نمبر 28۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے بلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علوم عطا فرمائے ہیں وہ کائنات کی ایک زندہ حقیقت ہے اور دلائل اور اس وضاحتیں اتنی زیادہ ہیں کہ جو احاطہ بیان میں نہیں آ سکتی۔ آپ نے سماعت کیا کہ اس سے قبل 27 اقساط 27 والیم اس موضوع کے ہو چکے ہیں، آج 28ویں قسط ہے اور انشاءاللہ ابھی سلسلہ اس کا جاری رہے گا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص وحی کی کتابت کا کام کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس سے گستاخی ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لکھاتے تھے وکان اللہ غفور الرحیم، تو وہ لکھ دیتا تھا وکان اللہ علیما حکیما، اور جب آپ لکھاتے وکان اللہ علیما حکیما وہ لکھ دیتا تھا کان اللہ سمیعا بصیرا، یعنی جو لکھاتے تھے وہ نہیں لکھتا تھا اپنی طرف سے۔ ویسے اللہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، مگر جس جگہ غفور الرحیم ہے اس جگہ اور کوئی جائز نہیں پڑھنا، وہی لکھنا ہوگا، وہی پڑھنا ہوگا۔ تو اس کی یہ حالت تھی کہ اس نے معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کو اپنے علم پر قیاس کرنا شروع کر دیا، اور یہ اس میں بات آ گئی کہ میں بھی کچھ جانتا ہوں اور میں خود بھی لکھ سکتا ہوں۔ اسی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے وہ نکلا اور مشرکین کے ساتھ جا ملا، اور مشرکین کے ساتھ لاحق ہونے کے بعد مسلمانوں کو یہ کہنے لگا انا اعلمکم بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے مقابلے میں تمہارے نبی کو زیادہ جانتا ہوں۔ یعنی جس طرح لوگ کہتے ہیں نا کسی کے بارے میں تدحیق آمیز لہجے کے ساتھ یا توہین امیز رویہ میں کہ میں اس کو جانتا ہوں، تو کہنے لگا انا اعلمکم بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں پتہ نہیں میں جانتا ہوں، یعنی میں کاتب وحی رہا ہوں، مجھے پتہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ یہ اس کی گستاخیاں تھی۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب اس نے ایسے لفظ استعمال کیے اور مشرکین کے ساتھ لاحق ہو چکا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کے فرما دیا ان الارض لن تقبلہ، فرمایا اس نے مرنا تو ہے ہی، یہ دیکھ لینا اس کو زمین قبول نہیں کرے گی، یہ کہاں بھاگ کے جا سکتا ہے، مشرکین کے پاس گیا ہے تو پھر بھی اس نے مرنا تو ہے، دنیا دیکھے گی کہ جس کی دربار رسالت میں جگہ نہیں اس کی کہیں بھی جگہ نہیں، ان الارض لن تقبلہ، زمین اس کو قبول نہیں کرے گی۔ تو وہ
چند دنوں کے بعد مر گیا. جب وہ مرا تو اس کے گھر والوں نے، دوستوں نے اس کو دفن کیا. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ چشمدید گواہ ہیں، کہتے ہیں میں اس جگہ پہ پہنچا جہاں انہوں نے دفن کیا تھا تو وہ زمین سے باہر پڑا تھا. تو میں نے اس کے دوستوں سے، رشتہ داروں سے پوچھا کہ تم نے اس کو دفن کیوں نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا دفن نہ ہو مرارن، ہم نے اس کو ایک بار چھوڑ کے کئی بار دفن کیا، مگر جب بھی دفن کرتے ہیں زمین اس کو باہر پھینک دیتی، زمین اس کو قبول نہیں کر رہی. تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی یہ سزا اس کو دنیا میں اس انداز میں مل رہی تھی، اور پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی علوم کا اظہار ہو رہا تھا کہ آپ نے کافی وقت پہلے یہ فرما دیا تھا کہ اس شخص کو زمین قبول نہیں کرے گی. حضرت انس بن مالک، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ایسے صحابہ کرام علیہم رضوان اس بات پہ گواہی دے رہے تھے کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بالکل مستقبل کی خبر سچی ثابت ہوئی، اور گستاخ رسول کے لیے زمین میں بھی کوئی جگہ نہیں تھی. ایسے ہی حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مشاہدہ اور علم غیب کا معاملہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر کے بعد بنو اشل کے پاس تشریف لے جاتے تھے. یعنی مدینہ شریف میں رہتے وقت یہ معمول تھا اکثر ایام میں عصر پڑھ کے بنو اشل کے جہاں مکانات تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو نوازتے، آپ وہاں تشریف لے جاتے اور مغرب سے پہلے واپس تشریف لے آتے. حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نماز مغرب سے پہلے تیز تیز چل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو اشل سے واپس آ رہے تھے، یہاں تک کہ بقیع کے پاس سے گزرے. جب جنت البقیع کے پاس سے گزرے، میں ابو رافع کہتے ہیں پیچھے پیچھے چل رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا اف اللہ کا، اف اللہ کا، اف اللہ کا. 3 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ بولے، اف ہے تیرے لیے، اف ہے تیرے لیے، اف ہے تیرے لیے. حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں نے یہ الفاظ سنے تو میں جہاں تھا وہی رک گیا. مجھے یہ لگا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ڈانٹ رہے ہیں، تو قبل اس کے کوئی اور غلطی ہو جائے میں یہیں ٹھہر جاتا ہوں. یعنی چلنے میں کوئی ایسا کام مجھ سے ہو گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض ہو رہے ہیں اور اف اللہ کی آوازیں 3 بار سنائی دی ہیں. حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ٹھہر گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھے میں ساتھ نہیں تھا تو میری طرف دیکھ کے فرمایا مالا کا، کیا ہے تجھ کو، امشی، چلو کیوں نہیں ساتھ چلتے؟ تو کہنے لگے میں نے کہا کہ میں نے یہ سمجھا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، اور آپ نے اف فرمایا 3 بار آپ نے یہ فرمایا ہے، تو اس واسطے میں تو سہم کے یہیں کھڑا ہو گیا ہوں کہ کوئی اور غلطی مجھ سے نہ ہو جائے. اب دیکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادراک کہاں تک ہے اور چلتے پھرتے کہاں تک توجہ جاتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تجھے نہیں کہا، اصل میں یہاں ایک آدمی دفن ہے جس کو میں نے سائی بنا کے بھیجا تھا. سائی اس کو کہتے ہیں جو لوگوں سے عشر اکٹھا کرے، لوگوں سے زکوٰۃ اکٹھی کرے، لوگوں سے صدقہ اکٹھا کرے. فرمایا اس کو میں نے دوسرے علاقوں میں سائی بنا کے یعنی کلیکٹر مال کے لیے بنا کے بھیجا تھا. ایک چادر اس کو ملی تھی وہ اس نے نہیں دی، غلہ نمرن، اس چادر کے لحاظ سے اس نے بددیانتی کی. تو آج قبر میں اللہ نے اس کو آگ کی چادر پہنا دی ہے. تو جب میں نے قبر میں اس کو دیکھا کہ وہ چادر جو اس نے چھپائی تھی زکوٰۃ اور عشر کے پیسوں سے، وہ چادر آگ کی اس کو پہنا دی گئی ہے. تو میری آنکھوں نے جب دیکھا تو پھر یہ الفاظ اس کے لیے میری زبان سے نکلے ہیں، تمہارے لیے میری زبان سے نہیں نکلے. اب دیکھیں قبر برزخ ہے، دوسرا جہان ہے، اور دونوں جہانوں میں کروڑوں میل کا فرق ہے. یعنی قبر سے مراد یعنی یہ چند فٹ کا معاملہ نہیں، پورا علیحدہ جہان ہے. لیکن سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے ایسی نگاہ دی ہے کہ جس کے لیے کروڑوں میل دور دیکھنا بھی کوئی بعید نہیں ہے. وہ انسان عالم برزخ میں ہے، نبی علیہ السلام عالم دنیا میں ہے، اور اس کو صرف دیکھا ہی نہیں بلکہ جو صورتحال تھی اور جس وجہ سے عذاب ہو رہا تھا وہ بھی بیان کر دی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی آنکھ کو، آپ کے ادراک کو عام لوگوں کے ادراک اور آنکھ پر قیاس
نہیں کیا جا سکتا. اور یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے جو دنیا میں ہوتے ہوئے برزخ والوں کا مشاہدہ کر سکتے تھے وہ آج قبر میں ہوتے ہوئے دنیا والوں کا مشاہدہ کر سکتے ہیں. کیونکہ وہ تھا جب سرکار تھے عالم دنیا میں اور وہ قبر والا تھا عالم برزخ میں. تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آج ہے عالم برزخ میں اور ہم ہیں عالم دنیا میں. تو یہ جو عالم کا اختلاف ہے یہ ہمارے لحاظ سے حجاب ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے کوئی حجاب نہیں ہے. اس بنیاد پر آپ کی علوم کو عقل کے ترازو پہ تولا نہیں جا سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح میں موجود ہے, ایک شخص آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوچھنے کے لیے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی شان کیا ہے, میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں. تو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہجرت کی شان بہت بڑی ہے اور ہجرت کرنا بڑا مشکل ہے. فرمایا کیا تیرے پاس اونٹ ہیں جن کا تو صدقہ دیتا ہے, یعنی جن کی تو زکات ادا کرتا ہے؟ اس نے کہا میرے پاس اونٹ ہیں. فعمل من وراء البحار لن یاتراک من اعمالک شیئا. فرمایا تمہارے لیے ہجرت نہیں ہے, تم ورائے بہار یعنی اوورسیز سمندروں کے پیچھے تم کام اپنا کرو, اللہ اسی میں تمہیں ہجرت کا ثواب عطا فرمائے گا. لن یاتراک, اور تمہارے عمل سے کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہوگا, کوئی کمی نہیں ہوگی. آپ دیکھیں ایک انسان, اس کی زندگی کے حالات, زندگی کی کیفیات, تو ان کی وجہ سے یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس خط پر لکھ دیے گئے. جو خط آیا تھا اس پر لکھا گیا کہ کسرا ہوش سے کام لو, تم کہاں کی باتیں کر رہے ہو سر اتارنے کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دن فکس کر دیا, قضا و قضا, فرمایا فلاں دن ہوگا اس بندے کا سر اتر جائے گا, جس نے میرا سر اتارنے کے لیے لکھا اس کا سر اتر جائے گا. اب خط واپس پہنچا, بازان نے پڑھا تو اس نے دیکھ کے کہا کہ اگر یہ سچے نبی ہیں تو پھر میرا بھی یقین ہے کہ کسرا اسی دن ہی قتل ہو جائے گا. جس دن کی تعیین کر دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس کے بعد خط کسرا کی طرف بھیج دیا گیا. اب بازان باز آ گیا کہ میں نہیں جاؤں گا, یہ جو جواب آیا ہے وہ دن گزر جائے, اس کے بعد پتہ چلے گا. چشم فلک گواہ ہے جو خط پر میرے نبی علیہ السلام نے دن کسرا کے قتل ہونے کا معین کیا تھا, کسرا اس دن سے ایک منٹ بھی آگے نہیں جا سکا, اسی دن میں اس کا سر اتر گیا ہے. تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے اس طرح کے علوم عطا فرمائے ہیں اور اتنی عظمتیں دی ہیں پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ وہ خبر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی سچی ثابت ہوئی اور اسی کے مطابق کام اس کا تمام ہو گیا. یہ ایک پوری تاریخ ہے دوسرے سبق کے لحاظ سے میرے نبی علیہ السلام کے گستاخوں کی, کہ ان کا ٹھکانہ دنیا میں نہیں, جتنے بھی پیروں میں رہ لیں اور جتنا بھی جو کچھ کر لیں ایک دن درس عبرت ضرور بن جائیں گے. یہ مہلت کا مل جانا اور اللہ کی طرف سے فوراً گرفت نہ ہونا, اس میں بھی حکمتیں ہیں رب ذوالجلال کی طرف سے. اور اگر ڈنمارک کے خاکے بنانے والے اس شخص کا سارا گھرانہ جل سکتا ہے تو انشاءاللہ جو بھی اس کے پیچھے برے کام میں چلے گا رب ذوالجلال اس کو عبرتناک سزا عطا فرمائے گا. لیکن محتشم سامع حضرات, اللہ تو قدرت والا ہے, وہ سب کچھ کر سکتا ہے, مگر اس کو اپنے مومن کے زور بازو پر بھی بھروسہ ہے اور مومن کو جو یقین دیا اس کا امتحان بھی لیتا ہے. یورپ کو اپنی مشینوں پر بھروسہ ہے اور قدرت کو اپنے مومن کے زور بازو پہ بھروسہ ہے. آج پھر وہی ہمارے لیے امتحان ہے کہ وہ ڈنمارک کے خاکوں کے بعد اب سویڈن کے خاکے امت مسلمہ کی آزمائش, اور یہ اس وقت باطل اسلام کو کرش کر دینا چاہتا ہے. اس طرح سوچے سمجھے منصوبے سے ہر طرف سے یہ حملے ہو رہے ہیں, ہر طرف سے آزمائشیں ہیں اور ہر طرف سے ہمارے لیے ایک ابتلا کا دور ہے. اس میں پاکستان کے مختلف شہری نہیں, ہر طرف سے ایسے روزانہ کے حملے ہو رہے ہیں. ناموس رسالت چونکہ اکائی ہے دین کی بنیادی, کیونکہ ہمارے دشمن دو طرح کے ہیں, ایک وہ جو اللہ کو ہی نہیں مانتے, دوسرے وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے تو بندے ہیں, ہم نبی کے کچھ نہیں لگتے. یہود و نصارہ نے یہ کہا تھا نا, وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ. جب یہود و نصارہ کو کہا گیا تھا کہ تم نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھو
تو انہوں نے کہا نہیں، ہم اللہ کی بات مانیں گے، نبی کو نہیں مانیں گے۔ نحن ابناء اللہ، کہنے لگے اس نبی کی بات مانے تو پھر پتا چلے گا ہم ان کے سہارے رب تک پہنچتے ہیں، ہمارے تو اپنے بڑے تعلقات ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ۔ اور کہنے لگے احباؤ، ہم تو بڑے برگزیدہ ہیں، ہمیں ان کا کلمہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو رب ذوالجلال نے کیا ان کو مہلت دے دی تھی؟ ٹھیک ہے میرے تو ہو، اگر نبی کے نہیں بنتے تو کوئی بات نہیں دی تھی۔ رب ذوالجلال نے آیت نازل فرما دی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے نبی ان سے کہہ دو جو تمہیں چھوڑ کے میرا بننا چاہتے ہیں کہ ہرگز جو تیرا نہیں نبی وہ میرا نہیں ہے، اور جو تیرا ہوگا وہ میرا بھی ہوگا، جو تمہارا کلمہ پڑھے گا۔ اس واسطے اسلام سے باہر دو طرح کے ہمارے دشمن ہیں، اور ان میں جو دشمنی ہر لحاظ سے ہے وہ رسالت کے لحاظ، الوہیت کے لحاظ سے تو دشمنی ہے ان لوگوں کی جو بت پرست ہیں، اللہ کے مقابلے میں جنہوں نے بت معبود بنائے ہوئے ہیں، اب ان کی دشمنی الوہیت کے لحاظ سے بھی ہے۔ مگر اس وقت جو لوگ پاور میں ہیں وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو اللہ کا وفادار گردانتے ہیں، عیسائی ہے یا یہودی، اور کہتے ہیں اللہ ہمارا ہے، ہم اللہ کے ہیں، اور اس نبی کی نبوت کو جو بعد میں آئے ہیں ہم تسلیم نہیں کرتے۔ تو یہ اصل جو مرکز ہے اسلام کی پہچان کا، وہ رب ذوالجلال کی الوہیت نہیں ہے، وہ نبی علیہ السلام کی رسالت ہے۔ کیونکہ الوہیت کے ماننے والے بھی لاکھوں جہنمی ہیں، جو الوہیت مانتے ہیں اور رسالت کا انکار کرتے ہیں، ان لوگوں سے آج ہماری جنگ ہو رہی ہے فکری محاذ پر، اور وہ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف طریقوں سے معاذ اللہ گستاخیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اب اندرونی محاذ پر ایک طبقہ جو ان کو سپورٹ کرتا ہے، اگرچہ زبان سے ان کے خلاف ریلیاں بھی نکالیں، حرمت رسول کے اجتماع بھی کریں اور سب کچھ کریں، مگر فکری طور پر ان لوگوں نے ان لوگوں کو گنجائش بخشی ہے۔ جس طرح مرزا قادیانی کے سامنے جو نبوت کا دروازہ کھولنے کا مضمون کام تھا، وہ اسی کیمپ کے لوگوں نے کیا تھا۔ جب مرزا کبھی کہتا تھا میں مجدد ہوں، کبھی کہتا تھا میں ملہم ہوں، کبھی کہتا تھا میں محدث ہوں یعنی الہام والا، پھر مسلح، یہ سارے لفظ استعمال کرتے کرتے کہنے لگا کہ پھر نبی اللہ کے اصلی جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور میں تو ان کا ایک سایہ ہوں، اصلی وہی ہے، اور میں اصلی نہیں ہوں، میں سایہ ہوں ان کا، لیکن نبی ہوں، اصلی وہی نبی ہے۔ تو یہ اس نے نبوت کا جو اعلان اس طرح تقسیم کر کے کیا، تو کیوں کیا؟ اس واسطے کہ اس کے پاس قاسم نانوتوی کی یہ عبارت تھی تحذیر الناس میں، جس نے کہا تھا کہ آج تک لوگ ختم نبوت کا معنی غلط سمجھتے رہے ہیں، اور خاتم النبیین کا معنی کرتے ہیں آخری نبی۔ وہ خاتم النبیین کا معنی کہتا ہے آخری نبی نہیں ہوتا، اصلی نبی ہوتا۔ یہ بانی دارالعلوم دیوبند کی کتاب تحذیر الناس کے اندر خاتم النبیین کا معنی آج تک لوگ غلط سمجھتے رہے ہیں۔ کہنے لگا آخری ہونے میں شان کیا ہے؟ زمانے کے لحاظ سے آخری ہونا کوئی شان نہیں، اصلی ہونا شان ہے۔ لہذا جب خاتم النبیین کا معنی اس نے کیا اصلی نبی، اور ساتھ لکھ دیا کہ اگر آج کوئی بندہ کہے میں نبی ہوں مگر اصلی نہیں، اصلی سرکار ہے، میں ان کا سایہ ہوں، تو اس نے کہا پھر سرکار کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ تھا دروازہ جہاں سے قادیانی آ گئے، اور ان کو گنجائش مل گئی کہ تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ خاتم النبیین کا معنی یہ ہوتا ہے، اصلی نبی، آخری نبی نہیں ہوتا۔ تو نبی کوئی اور آ جائے بعد میں سرکار کے اور یہ کہے میں اصلی نہیں ہوں، سرکار کا سایہ ہوں، سرکار کے تابع ہو کے میں نبی بنا ہوں، تو قاسم نانوتوی نے کہا تھا دروازہ ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، تو قادیانی نے کہا پھر میں وہی بن کے آ گیا ہوں۔ یہ فکری مغالطے ہیں اور یہ وہ خرابیاں ہیں کہ جس کا کوئی سجدہ صاحب نہیں ہے۔ اب دروازہ کھول کے ان کے سامنے پھر ختم نبوت کانفرنسیں کر کے اور لوگوں کو یہ باور کرانا کہ ہم ختم نبوت کے پہرے دار ہیں، تو ہم پوچھتے ہیں کہ پہلے دروازہ کس نے کھولا تھا؟ دروازہ کھول کے پھر پہرے دینے کی ضرورت کیا ہے؟ اس طرح کا رویہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی انہی لوگوں کی طرف سے فراہم کیا جا رہا ہے، اور بدستور ایسی حماقتیں ہو رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، اس واسطے یہ صورتحال، اس سے نبٹنے کے لیے سارا بدن امت کا زخمی ہو چکا ہے، اور کہاں کہاں مرہم رکھا جائے اور کہاں کہاں کوئی پٹی لگائی جائے۔ فتنوں کا یہ زمانہ ہے۔ ہمارے اسلاف کی کاوشیں ہمیں حوصلہ دیتی ہیں۔ جب قادیانیوں کا یہ معاملہ سامنے آیا تھا
تو جس نے مرزائیت کے خلاف فیصلہ کن کردار ادا کیا، اللہ کے فضل سے وہ سنی قیادت تھی، کیونکہ یہی ستمبر ہے، 7 ستمبر کو پاکستان کی پارلیمنٹ نے وہ تاریخی فیصلہ کیا جس نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ اس کی یاد میں بھی چند جملے یہ میں بول رہا ہوں کہ اس وقت پارلیمنٹ سے باہر اور پارلیمنٹ کے اندر جو کردار تھا وہ ہمارے بزرگوں کا کردار تھا۔ شروع سے جب فتنہ چلا تو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اس کا مواخذہ کیا اور متعدد کتابیں لکھ کر قادیانی کی اس نبوت کو زمین بوس کیا، اور حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ گولڑا شریف والے، انہوں نے مستقل کتابیں لکھی جس سے جو گھمنڈ تھا قادیانی کو اپنے علم کا، آپ نے اس کا گھمنڈ خاک میں ملا دیا۔ اور اس کے بعد مسلسل علماء اہل سنت نے بھرپور کردار ادا کرتے ہوئے پارلیمنٹ کے اندر، یہ محض پاکستان کی پارلیمنٹ ہے کہ جس نے دنیاوی پارلیمنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دینی فتویٰ بھی جاری کر دیا۔ یعنی یہ پارلیمنٹ بھٹو کے زمانے کی تھی اور وہ کہنے لگے کہ شاہ احمد نورانی یہ کام کسی کو کافر کہنا یا کسی کو مسلمان کہنا یہ مدرسہ کے مفتی کا کام ہے، یہ پارلیمنٹ کے وزیر اعظم کا کام نہیں ہے۔ اس واسطے میں اس بات میں شامل نہیں ہوں گا کیونکہ مجھے تو قادیانی بھی ووٹ دیتے ہیں اور سیکولر حکومت ہے میری، میں اس مسئلے میں نہیں آؤں گا۔ اور اس طرح کے لوگ، بلوچ اور سرحد کے ولی خان جیسے لوگ جنہوں نے دین کو قبول نہیں کیا تھا، صرف سونگا ہوا تھا، ان سارے لوگوں کے پارلیمنٹ میں ہوتے ہوئے ایک شاہ احمد نورانی نے سب کو ایک نقطے پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ اور عالم اسلام میں پاکستان کی پارلیمنٹ کو وہ سہرا ملا جو دنیا کی کسی پارلیمنٹ کو نہیں ملا، یہاں تک کہ سعودی عرب کی پارلیمنٹ، یہاں تک کہ کسی عرب کنٹری کی پارلیمنٹ، یہاں تک کہ دنیا میں کسی مسلم ملک کی پارلیمنٹ نے آج تک وہ فیصلہ نہیں کیا جو فیصلہ پاکستان کی اس پارلیمنٹ نے کر دیا تھا۔ اور یہ بات پھر سوچنے کی ہے، ایک آج کی پارلیمنٹ تھی جس میں 70 جبہ و دستار والے تھے، 70 مولوی، اور ایک وہ پارلیمنٹ تھی جس میں شاہ احمد نورانی کی قیادت میں صرف 5-6 تھے۔ اس پارلیمنٹ میں جب حدود اللہ کے خلاف بحث ہوئی اور خواتین ایکٹ پاس ہوا، 70 کے 70 جو ہے زیرو ثابت ہوئے، اور یہ لگام نہ دے سکے تخت کے حکمرانوں کو اور لگام نہ دے سکے مخالف قوتوں کو، دلیلیں دے کر انہوں نے اپنی چادریں اٹھائی اور منہ اٹھا کے اسمبلی سے باہر نکل گئے، اور پیچھے جو چاہتا تھا اس نے وہ کر لیا۔ سلام عقیدت ہے امام شاہ احمد نورانی کے حوصلے کو کہ جس نے تنہا اسمبلی میں بیٹھ کر ہمیشہ کے لیے ختم نبوت کا جھنڈا لہرایا ہے۔ بھٹو کہتا تھا، حفیظ پیرزادہ کہتا تھا، یہ معاملے یہ مسجدوں کے ہیں، یہ مدارس کے ہیں، یہ پارلیمنٹ میں نہیں آ سکتے۔ تو مولانا شاہ احمد نورانی نے کہا تھا، ذوالفقار علی بھٹو مجھے ایک بات کا جواب دو، اس کے بعد جو مرضی ہے کر لو۔ اگر تمہارے اس ملک میں وزیر اعظم ہوتے ہوئے کوئی شخص یہ کہے کہ میں وزیر اعظم ہوں، تم اسے کیا کہو گے؟ اس بات کا جواب دو۔ یہ تو تمہاری پارلیمنٹ کا مسئلہ ہے نا، تم وزیر اعظم ہو، تمہارے ہوتے ہوئے کوئی بندہ کہ میں بھی وزیر اعظم ہوں تو تم کیا کہو گے؟ تو ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کہنے لگے، میں یہ کہوں گا یہ یا تو پاگل ہے یا باغی ہے، دو ہی صورتیں ہیں، یا تو مجنون ہے اس کو پتہ ہی کوئی نہیں، پاگل ہے، اور یا پھر غدار ہے، بغاوت کر رہا ہے میری حکومت سے، میرے عہدے سے، میری کرسی سے۔ تو شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے، بھٹو سوچ لو، ایک ہے تیری کرسی اور ایک ہے سارے جہانوں کے نبی کی کرسی۔ فرمایا اگر تیری چھوٹی سی کرسی کے مقابلے میں کوئی کرسی رکھ لے تو اسے برداشت نہیں ہوتا، اور تو کہتا ہے یا پاگل ہے یا غدار ہے۔ فرمایا میرے نبی کی کرسی تو یقیناً تو اس سے کروڑ مرتبہ اونچی کرسی ہے، اس کرسی کے مقابلے میں جو کرسی رکھ کے بیٹھ جائے بتاؤ اس کو تم کیا کہو گے؟ یہ تمہاری پارلیمنٹ کی زبان ہے، پارلیمانی دستور سے بولو، کہو اس کو بھی۔ تو بھٹو نے کہا ٹھیک ہے میں کہوں گا یا پاگل ہے یا غدار ہے۔ یہی تو ہم کہلوانا چاہتے ہیں اس انداز میں، یعنی اس بندے کو جو محض دنیا دار تھا اس کو ایک فتوے کی میز پہ لا کے اسے دستخط کروا لینے، یہ ہے اسلامی قیادت کا کام۔ اس وقت یعنی معاملہ یہاں تک اٹکا ہوا تھا
आखिर खत्म नबूवत की जो बात जारी थी और पीछे इसी के पादाश में मौलाना अब्दुल सत्तार न्याजी रहमतुल्लाह अलैह को सजाए मौत हुई थी और तख्तादार को उन्होंने चूमा था और अल्लाह ने उस गाजी को फतह अता फरमाई थी। ये मुसलसल कोशिशें हो रही थी। इसमें सियासी लोग तो हर चीज को देखते हैं कि वोट भी लेने हैं, वोट देने हैं, ये है वो है, मगर ये हमारा असलाफ का तरीका है कि अगर नबी अलैहिस्सलाम की नामूस को बेचकर सियासत की जाए तो उससे बड़ी और कोई शैतानियत नहीं है, और सरकार की नामूस पर पहरा देने के लिए सियासत की जाए तो ये एक इबादत की हैसियत रखती है। इस बुनियाद पर हमारे असलाफ ने दिन रात खुद काम किया। 1000 मील का सफर अल्लामा शाह नूरानी ने पार्लियामेंट के बाहर लोगों का ज़हन बेदार करने के लिए किया और पार्लियामेंट के अंदर रातों जाग के आपने यहया बख्तियार और दीगर लोगों को खत्म नबूवत की दलीलें याद करवाई और फिर बाकायदा पार्लियामेंट में इस बात पर मुनाजरा करवाया और मिर्जा नासिर को तलब करके उस जगह पे अपनी तरफ से दलाइल पेश किए और इसमें भी पार्लिमानी रहनुमाई भी की कि इस वक्त यह कहा गया कि यह पार्लियामेंट का दस्तूर नहीं है कि जो एमएनए ना हो उसको पार्लियामेंट में बहस के लिए बुलाया जाए, तो यह मिर्जा तो हमारी पार्लियामेंट का रुकन नहीं है, इसे किस हैसियत से पार्लियामेंट में खिताब की दावत दी जा सकती है या दलाइल पेश करने के लिए बुलाया जा सकता है। तो शाह नूरानी ने कहा यह दस्तूर की वाज़ेह एक शक है जिसको पार्लियामेंट इन कैमरा कहा जाता है, इसके तहत किसी मुजरिम को बुलाया जा सकता है कि वो अपनी सफाई पेश कर सके, लिहाजा ये मुजरिम है कादियानी, इज्जत के लिए नहीं बुलाया जा रहा, हम इसको जिल्लत के लिए बुला रहे हैं, इसको बुलाओ ताकि ये जो कुछ इसके पास है वो बयान करे और इसके मुकाबले में हम भी खत्म नबूवत की दलील पेश करेंगे। अब ये खून सिद्दीकी था, जंगे यमामा पहली जंग है खत्म नबूवत की जिसमें हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किरदार अदा किया और मुर्तद्दीन और झूठे मुद्दईयान के खिलाफ उन्होंने एक्शन लिया और ये हजरत शाह नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह का किरदार था। जिस वक्त मुनाजरा हुआ और मुनाजरे में जिस वक्त दलाइल पेश हो रहे थे, ये शाह नूरानी थे जो हक बात उस वक्त भी बयान कर रहे थे। मिर्जा ने जिस वक्त वही ताज़ीरुन्नास सामने की सफा दिखाया, ये देखो ये लिखा है कि अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं नबी हूं मगर अकीदा उसका ये हो कि मैं असली नहीं, मैं साया हूं, असली नबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और मैं उनका एक साया हूं, तो लिखा है कि खत्म नबूवत में कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार की खत्म नबूवत फिर भी ठीक है। तो उसने कहा फिर कादियानियों पर एतराज किस चीज का है, हम भी तो नबी अलैहिस्सलाम को असली नबी मानते हैं और मिर्जा को हम जो साया मानते हैं, जिल मानते हैं। तो इस वास्ते ये तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है कि ऐसा मानना जायज है और सरकार की खत्म नबूवत फिर भी बरकरार रहेगी। और हम मोमिन हैं, हमारे सामने किसी मोमिन की किताब पेश करो जो खत्म नबूवत की इजमाई माने का इनकार करे, हम उसे मोमिन नहीं समझते, तो तुम किसकी किताब हमारे सामने पेश कर रहे हो? ये माना जो इस शख्स ने आज किया कि हजरत सिद्दीक अकबर को पता नहीं था इस माने का, इजमा है उम्मत का कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम जमाने के लिहाज से आखिरी नबी है, आपके जमाने के बाद किसी नबूवत का कोई जमाना नहीं है, लिहाजा जो इसका खिलाफ कर रहा है वो कुफर कर रहा है। तो ये इस पाकिस्तान की पार्लियामेंट का तारीखी फैसला जिस नुक्ते पर जाके हुआ वो जवाब भी कायदे अहले सुन्नत शाह नूरानी ने दिया था और वाज़ेह कर दिया कि कोई दलील मुसलमान की पेश करो, तहज़ीरुन्नास की हमारे सामने बातें न पढ़ो, क्योंकि इसका भी हमारे नजदीक वही हुक्म है जो तुम्हारा हुक्म है, जिसने ये लिखा उसका तुम्हारा हुक्म है, मोमिन की बात पेश करो। इस पर अगर कोई शख्स ये जुमला न बोलता तो कादियानी मुनाजरे में जीत जाता, ये जुमला बोला तो शाह नूरानी ने बोला और मुफ्ती महमूद ने हाथ चूमे शाह नूरानी सिद्दीकी के कि अगर आज तुम न होते तो कुफर से हमारी जान न छूटती, दाढ़ी चूमी कि अगरचे हमारे बाप को तुमने काफिर कहा मगर काफिर कहे बगैर जवाब नहीं बन सकता था, जवाब तो यही है और क्या जवाब बन सकता था। तो इस अंदाज से नामूस रिसालत का जो दौर भी गुजरा है उस दौर के अंदर रब्बे जुल जलाल ने ये हमें सादत दी है कि हमने तहफ़्फ़ुज़ किया, हमने नामूस रिसालत पे पहरा दिया। अल्लाह के फजल से हमारे असलाफ इस सिलसिला में पेश रहे और दूसरी तरफ से हमाकतें होती रही, कहीं कादियानियत के लिए दरवाजा खुलने की गुंजाइश उनकी तरफ से पेश हुई और कहीं आज खाके बनाने के लिए गुंजाइश उन्हीं की तरफ से पेश हो रही है। उन लोगों का यह रद्द अमल है जिसमें उन्होंने तकसीम कर दिया
کہ نبی علیہ السلام کا پیکر اور ہے، رسالت اور ہے. پیکر کے لحاظ سے ہم ایک جیسے ہیں، رسالت کے لحاظ سے فرق ہے. یہ ان لوگوں کی تقریریں ہیں، یہ ان لوگوں کے فتوے ہیں، یہ ان لوگوں کی کتابیں ہیں. کہتے ہیں ہم ان جیسے ہیں، وہ ہم جیسے ہیں. کیسے؟ انسان ہونے کے لحاظ سے. باقی صرف فرق ہے رسالت کا، وہ فرق ہے، باقی کوئی فرق نہیں. تو خاکے بنانے والے بنا کے کہتے ہیں ہم نے رسالت کا خاکہ نہیں بنایا، ہم نے انسان کا خاکہ بنایا، ہم نے انسانی پیکر کا خاکہ بنایا. اور پیکر کی ہمسری تم گستاخی کوئی نہیں سمجھتے. تمہارے نزدیک پیکر کی ہمسری تم کہتے ہو جائز ہے، خطبے دے رہے ہو، تقریریں کر رہے ہو. یہ سبب ہے روزانہ کی خرافات کا معاذ اللہ. لہذا اندرونی محاذ پر ان لوگوں کو تائب ہو کر اپنی سوچ بدلنی چاہیے، جس کی وجہ سے غیروں کو منہ کھولنے کا موقع مل رہا ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کی ذات اور آپ کی شخصیت کا ہر پہلو ہم سے جدا ہے، ہم سے ممتاز ہے. کروڑ درجات کا فرق ہے. کسی لحاظ سے بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پلہ ہم سر نہیں ہو سکتے. یہ وہ سوچ ہے جو امت کے اندر ایسا سالڈ یقین اور مضبوط عقیدہ فراہم کرتی ہے، جس کی وجہ سے نقطہ اتحاد بھی سامنے آتا ہے اور جس وجہ سے شان رسالت پر پہرا بھی دیا جا سکتا ہے. آج میرے بھائیوں، ان واقعات کے تسلسل میں گجرات کا وہ واقعہ ہے ابو الاسر چغتائی کا، جس نے نبی علیہ السلام کی شان میں اتنی توہین امیز کتاب لکھی جتنی سلمان رشدی نے نہیں لکھی. اس گجرات کا رہنے والا، اور اس کی باقاعدہ تقریب رونمائی ہوئی گجرات کے اندر، اور باقاعدہ مقررین نے تقریریں کی اس پر. اور پھر جا کے پتا چلا اور ایف آئی آر کٹی. ایک غازی پھر اس دیش کا اٹھا، اگرچہ وہ پولیس کانسٹیبل تھا مگر اس نے علم الدین والا کردار ادا کر دیا. ثاقب شکیل جلالی اس کا نام ہے، پکی شریف سے ارادت اور بیعت ہے، اور اس کی ڈیوٹی تھی وہاں کھاریاں کینٹ میں. اور اس کو بندوق دے کر کہا گیا کہ فلاں مسجد کے گرد جا کے پہرا دینا ہے، جمعے کا ٹائم ہے، چلے جا. پوری لوڈ کرنے کے بعد وہ چلا گیا. حوالات میں پوچھا تم میں کس جرم میں ہو؟ 3 جو اندر بند تھے انہوں نے کہا ہم نے توہین رسالت کا کیس ہے ہم پر. ایک کتاب لکھی تھی اور ایک کمپوزر تھا ان میں، کیونکہ لکھنے والا تو امریکہ فرار ہو چکا تھا. تو اس نے کہا سب سے بڑا تم میں سے کردار کس کا ہے؟ تو وہ کہنے لگا جو کمپوزر تھا یہ میرا کردار ہے، میں آپ لکھنے والا تھا. تو وہیں سے برسٹ مار کے اس نے صفایا کر دیا اس، اور باقی تو زخمی ہو گئے. اور اس نے اپنے آپ کو اسی وقت قانون کے حوالے کر دیا. اس نے کہا میں نے بھول کے نہیں مارا، میں نے جان کے مارا ہے. میں امید میں تھا کہ کہیں وہ مجرم ہمارے تھانے میں آ جائیں تو مجھے علم الدین کی سوغات مل جائے. تو آج ایسا کردار ہے اس مٹی میں، ابھی تک زرخیزی ہے. ابھی 2 ہفتے قبل بورے والا میں بھی ایسی کوئی معاملہ تھا کہ ایک بہت بڑا بد کردار انسان، اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایسے جملے بول دیے. غائبانہ جنازے کا اعلان کروانے گیا تھا، سنی امام مسجد سے جھگڑ پڑا اور سرکار کے بارے میں معاذ اللہ مغلظات بول دیے. پھر مان بھی گیا میں نے یہ کہا. اب اس پر بھی 295C کا مقدمہ چل چکا ہے اور حواری اس کے کہتے ہیں اس نے کوئی گستاخی نہیں کی اور اس کو چھوڑ دیا جائے. اس واسطے میرے بھائیوں یہ ایک تسلسل ہے ازل سے ابد تک. چراغ مصطفی اور شرار بو لہبی کا آپس میں مقابلہ ہو رہا. اس میں جس کے حصے کا جو کام ہے وہ کرتے جا رہے ہیں. تحفظ ناموس رسالت اور بالخصوص تحریک ختم نبوت میں جتنے شہداء نے اپنی قربانیاں پیش کی اور بعد کے واقعات میں ناموس رسالت کے لیے جتنے لوگوں نے اپنی جانیں پیش کی، اللہ تعالیٰ ان کو فردوس میں بلند مقام عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.